ثناء عليه كما هو أثنى على نفسه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وقال الله عز وجل: قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وقال الله عز وجل: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. وقال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وقال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بہت زیادہ مہربان ہے، اور اپنے سارے بندوں پہ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کامل کے ساتھ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے اپنا دین خود پسند کر کے عطا فرمایا. انسانوں کو یہ نہیں کہا کہ اپنے کامیابی کا راستہ خود تلاش کرو، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنے تجربے سے تو کامیابی کا راستہ تلاش کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت کی ساری کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے خود اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ حیات اور ضابطہ حیات جس کو ساری کامیابیوں کی ضمانت قرار دیا، اور وہ اللہ کا دین اسلام ہے، خود اللہ نے پسند کر کے دے دی. انسان خود اگر اپنے لیے کامیابی کا راستہ تلاش کرتے تو انسانوں کی عقل بھی کم ناقص ہے اور محدود ہے، انسانوں کا علم بھی ناقص اور محدود ہے، بہت ساری خطا کا امکان ہے انسان کے اندر. لیکن اللہ رب العزت کا علم بھی کامل اور لامحدود، اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی کامل قدرت ہے اور لامحدود قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کا دیکھنا، سننا، اللہ تعالیٰ کا سمیع ہونا، بصیر ہونا، اس کا علیم ہونا، یہ ساری صفات میں اللہ تعالیٰ کامل ہیں، لامحدود ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سے تو خطا کا امکان ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے خود
جو راستہ کامیابی کے لیے متعین کیا ہر انسان کے لیے، تو اس کے علاوہ کسی اور جگہ کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ اللہ رب العزت تو بہت زبردست علم والے ہیں۔ جب اللہ نے خود اپنے بندوں کے لیے دین اسلام کو پسند کیا اور دین اسلام کو کامیابی کی ضمانت بنایا، دنیا اور آخرت میں عزت، اطمینان، سکون، کامیابی، بلندیاں، محبتیں، رحمتیں اور برکتوں کا ذریعہ بنایا ہے، تو اب اس کے علاوہ کسی اور جگہ کامیابی کا یقین دل میں ہونا اور کہیں اور دوڑ لگانا، کسی اور جگہ پہ کامیابی کو ڈھونڈنا، یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نزدیک جو دین پسندیدہ ہے، محبوب ہے، وہ دین اسلام ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، میں نے تمہیں دین اسلام کو پسند کر کے دیا ہے۔ یہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، خود اللہ نے پسند کر کے دیا ہے۔ اللہ کی پسند سے بڑھ کر کس کی پسند ہو سکتی ہے؟ اور پھر دین اسلام وہ مبارک راستہ ہے کامیابی کا کہ جو بالکل آسان اللہ نے بنایا ہے، کوئی مشکل نہیں بنائی اس میں۔ غریب ہو، مالدار ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، شہر کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، وہ اگر کامیابی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اپنے مسائل کا حل چاہتا ہے، تو ایک ہی راستہ ہے کہ اس دین کو اپنی زندگی میں اتار لیں۔ اس کے لیے نہ مال کی ضرورت ہے، نہ عہدوں کی ضرورت ہے، نہ دنیا کے مادی نقشوں کی ضرورت ہے۔ مال ہو یا نہ ہو، عہدے ہوں یا نہ ہوں، نقشے تھوڑے ہوں زیادہ ہوں یا بالکل نہ ہوں، بس ہر حال میں اللہ کی چاہت کو، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پہ پورا کرنے والا بن جائے تو اس کو کامیابی مل کر رہے گی، اس میں ذرے برابر شک نہیں ہے۔ تو اتنا آسان کہ ہر ایک کر سکتا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتا، اس لیے دین کو بالکل آسان بنایا، اتنا آسان بنایا کہ انسان کی عین فطرت کے مطابق بنایا۔ فاقم وجهك للدین حنیفا فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، جو انسانی فطرت ہے وہ فطرت اسلام ہے۔ اس لیے ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے وہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے۔ اب اس کو جو ماحول دوسرا اگر مل گیا، والدین اس کے یہودی ہیں تو اس کو یہودی بنا دیں گے، یہودیت کا ماحول مل گیا، نصرانی تو نصرانی بنا دیں گے، مجوسی ہیں تو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو پکا موحد اور مسلمان پیدا کیا۔ کتنے اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ بالکل عین فطرت کے مطابق چلنا آسان ہے، فطرت کے خلاف چلنا مشکل ہے۔ آج جو ساری دنیا پریشان ہے، مصائب میں گھری ہوئی ہے، ہر جگہ
پریشانیاں ہیں. ایک گھر والوں کو دیکھا جائے تو ایک گھر والے پریشان ہیں، ایک فرد کو دیکھا جائے تو ہر فرد پریشان نظر آ رہا ہے، ہر گھرانہ پریشان ہے، ہر خاندان پریشانی کی شکایت کرتا ہے کہ بڑی پریشانیاں ہیں، بڑے مسائل ہیں. ایک شہر والے شہر کی سطح پہ دیکھیں تو وہ پریشان نظر آتے ہیں، ملک کی سطح پہ نظر آئے تو وہ پریشان نظر آتے ہیں، بین الاقوامی سطح پہ دیکھا جائے تو سب پریشان مصیبتوں میں نظر آ رہے ہیں. یہ ساری پریشانیوں کی وجہ فطری زندگی جو دین اسلام ہے اس سے دوری کا نتیجہ ہے. یہ مال کی قلت کی وجہ سے پریشانیاں نہیں ہیں کہ مال کم ہے. اگر مال کی کمی کی وجہ سے پریشانی ہو تو مال جن کے پاس بہت زیادہ ہے ان سے اگر آپ معلوم کریں، ان کی زندگی کو دیکھیں تو جو زیادہ پیسے والے ہیں اور دین زندگی میں نہیں ہیں تو وہ زیادہ پریشان ہیں. یہ ساری پریشانیاں حکومت، وزارت، بادشاہت، دنیا کے عہدوں کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہیں. اگر ان دنیا کے عہدوں کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشانیاں ہوتی تو اگر آپ دنیا میں دیکھیں جن لوگوں کے پاس عہدے موجود ہیں، بادشاہت ہے، وزارت ہے، بڑے بڑے عہدوں پر ہیں، لیکن دین زندگی میں نہیں ہے، اللہ کے احکامات زندگی میں نہیں ہے، وہ کیوں پریشان ہیں؟ حالانکہ وہ زیادہ پریشان نظر آتے ہیں. اس لیے یہ بات بالکل واضح اور پکی اور یقینی بات ہے کہ کامیابی کا ذریعہ، عزت اور سکون کا ذریعہ، سارے مسائل کا حل وہ اللہ نے اسی اپنے دین میں رکھا جو دین فطرت ہے. تو ساری پریشانیوں کی وجہ اس دین کو سینے سے نہ لگانا جس میں اللہ نے دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت رکھی. اس فطری زندگی سے دوری کی وجہ سے آج انسانیت پریشانی کا شکار ہے، ذلت کے گڑھوں میں گری ہوئی ہے، مصیبتیں اور آلام ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، نفرتیں دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، دشمنیاں، عداوتیں یہ دلوں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. یہ اس مبارک زندگی کے چھوڑنے کی وجہ ہے، باقی دنیا کے نقشوں کے کمی کی وجہ نہیں ہے یا وسائل کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اسی عظیم زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے. تو ایک تو یہ ہمارے دلوں میں یقین اتر جائے کہ اللہ رب العزت نے کامیابی دنیا اور آخرت کی صرف اور صرف اپنے دین میں رکھی ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کے احکامات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ پورا کرنا، زندگی کے ہر شعبے میں اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا، ہر شعبے میں، ہر حال میں، جس وقت جو اللہ کی چاہت ہے اس کو پورا کر دینا نبی کے طریقے میں. یہ ہے کامیابی کی ضمانت. اور یہ جو دین زندگی میں آئے گا، اللہ کے احکامات زندگی میں آئیں گے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کو آپ کے نہج اور طریقے پہ سبب اور ذریعہ بنایا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت آپ کے نہج پر اور آپ ہی کے طریقے پہ وجود میں آئے گی تو اللہ تعالیٰ انسانوں کی زندگیوں میں دین کو زندہ کریں گے. یہ محنت، یہ نبی والی محنت جس کو دعوت اللہ کہا جاتا ہے، جب یہ محنت صحیح طریقے کے ساتھ، صحیح نہج کے ساتھ، صفات مطلوبہ کے ساتھ، دن کی دعوت اور رات کی رو رو کر دعاؤں کے ساتھ، اسراف سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھتے ہوئے، جب اس محنت والے اعمال میں دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت اور خدمت، ان اعمال میں کو مقدم کرتے ہوئے اپنی حاجتوں پر، خواہشات پر جب محنت کی جائے گی
تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے اندر ہدایت کے نور کو ڈالیں گے، دلوں میں ہدایت کا نور آئے گا، ہدایت کی روشنی آئے گی، اور جب ہدایت کی روشنی دل میں آئے گی تو سینہ اسلام کے لیے کھل جائے گا، اور پھر پورے اسلام پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ ایمانیات میں، اس لیے کہ اسلام نام صرف عبادات کا نہیں ہے، بلکہ اس میں عقائد بھی ہیں، ایمانیات بھی ہیں، عبادات کا صحیح نہج پر آنا بھی ہے، معاملات کا صحیح نہج پہ وجود میں آنا، معاشرت، رہن سہن، وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ ہو، صحیح طریقے پہ ہو، سیاست و قضا یہ بھی اللہ کے احکامات کے مطابق ہو۔ تو یہ پورا کا پورا دین زندگی کے تمام شعبوں میں دین اسلام زندگی میں آئے گا، غریبوں میں، مالداروں میں، تاجروں میں تجارت کا دین، زمینداروں میں زمینداری کا دین، غریبوں میں غربت کا دین، مالداروں کے اندر مالداری کا دین، مردوں میں مردوں کا دین، عورتوں میں عورتوں کا دین، یہ پورا دین زندگی میں آئے گا، اور اسلام دین کے لیے سینہ کھل جائے گا۔ اور اسلام کے لیے سینہ جب کھل گیا اس ہدایت کی روشنی کی وجہ سے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر احکامات میں کامیابی نظر آئے گی، ایمان میں کامیابی نظر آئے گی، اور کفر میں اور غلط یقین میں ناکامی نظر آئے گی۔ اللہ کے ہر حکم میں زندگی بنتی ہوئی نظر آئے گی، اور اللہ کی نافرمانی میں زندگی بگڑتی ہوئی نظر آئے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں عزت ملتی ہوئی نظر آئے گی، اور آپ کی سنت کے خلاف غیروں کے طریقوں میں ذلت نظر آئے گی۔ جب وہ اس دعوت کی محنت کی برکت سے ہدایت کا نور جب دل میں آئے گا تو دنیا کی بے رغبتی، دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کا کچھ نہ ہونا، کہ ساری دنیا جو کچھ اس کے اندر ہے یہ مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ دھوکے باز دنیا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا حقیر ہے، اس کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ اس کے دل کے اندر اترے گا، اور اس دنیا کی رغبت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی، دنیا سے دل اچاڑ ہو جائے گا، اور ہمیشہ کے گھر یعنی جنت کا شوق پیدا ہو جائے گا، اور جنت والے اعمال میں یہ رات و دن اپنے آپ کو لگائے گا اور اس میں تھکائے گا، اور ان اعمال کو غالب کر کے چلے گا، اور مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری میں یہ لگے گا۔ تو گویا کہ اس مبارک محنت کے ذریعے، دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہدایت کا نور دلوں میں ڈالیں گے، اور جتنا یہ ہدایت کی روشنی اور ہدایت کا نور دلوں میں آئے گا اتنا ہی اللہ کے اوامر میں اس کو کامیابی نظر آئے گی، اور نبی کی سنتوں میں اس کو کامیابی نظر آئے گی، اور یہ اللہ کے احکامات پہ چلنے والا بنے گا، نبی کے طریقوں پہ چلنے والا بنے گا، اور پورا دین اس کی زندگی میں آئے گا۔ اور جب یہ دین زندگی میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبتوں سے اس کو نکال کر اس کو اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائیں گے، ناکامی کی گڑھے سے نکال کر کامیابی کی چوٹی پر اللہ پہنچائیں گے، ذلتوں سے نکال کر عزت کی چوٹی پر اللہ پہنچائیں گے، دلوں میں سے نفرتیں اللہ تعالیٰ نکال کر دلوں میں محبتیں پیدا کریں گے، اور اللہ اس کی زندگی کو عافیت والی زندگی بنائیں گے، اس کی دنیا کی زندگی کو اللہ تعالیٰ قابل رشک بنائیں گے، اس کو دنیا میں پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ دیں گے، محبتوں والی زندگی دیں گے، برکتوں والی زندگی اللہ اس کو دیں گے، اور اس کی دنیا کو بھی اللہ چمکائیں گے اور آخرت کو بھی چمکائیں گے۔ اور وہ محنت جس محنت سے پورا دین زندگی میں آتا ہے، وہ محنت پہلے تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو دے کے بھیجا کرتے تھے، اب چونکہ ہمارے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے آپ کی نبوت قیامت تک چلے گی،
اور آپ کی ختم نبوت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت پر رحم کھا کر ساری انسانیت کی ہدایت کا سامان بنایا تاکہ یہ امت بے یار و مددگار نہ رہ جائے۔ پہلے تو ہدایت کی محنت کے نبی آتے تھے، اب نبی تو کوئی آئے گا نہیں، تو اب یہ محنت کون کرے گا؟ انسانوں کو ہدایت اب نبی کوئی آنے والا نہیں ہے، تو نبیوں والی محنت جس کے ذریعے دین زندگیوں میں آئے گا، یہ محنت اب کون کرے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ بہت اپنا خاص فضل کیا اور خاص اس امت کا اکرام کیا اور اس کو اعزاز دیا، اس کو یہ شرف دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے وہی کام اور وہ محنت جو ہدایت کا ذریعہ ہے، جس کے لیے انبیاء علیہ السلام آیا کرتے تھے۔ یہ امت نبی تو نہیں ہے، لیکن نبیوں والا کام، ہدایت کی محنت والا کام، جس محنت کے ذریعے دین زندگیوں میں آئے، اللہ کا دین زندہ ہو اور اللہ کا کلمہ بلند ہو اور انسانیت جہنم کی آگ سے بچے اور جنت میں جانے والی بن جائے، اس محنت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چنا، اس امت کا انتخاب کیا، اس امت کو پسند کیا اس کام کے لیے۔ اسی اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا اور یہ اس امت کو خطاب کر کے کہا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، تم ساری امتوں میں بہتر ہو۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے پہلے، تو جتنی امتیں ان کی آئی ہیں، گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم مجھے ان ساری امتوں میں سب سے زیادہ پیاری لگتی، سب سے زیادہ تم کو بہتر بنایا ہے، افضل بنایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے زیادہ تمہیں بہتر بنایا ہے۔ حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، غرض یہ کہ سارے نبیوں میں جتنی امتیں آئی ہیں ان ساری امتوں میں سب سے زیادہ بہتر اور افضل اور اعلیٰ اور اشرف تمہیں بنایا گیا ہے۔ بلکہ کنتم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے علم ازلی میں یہ بات تھی، تمہارے وجود میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے علم ازلی میں یہ بات تھی کہ تمہیں ساری امتوں سے بہتر بنایا جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تمہارے اندر کون سی خاص صفت ہے؟ کیونکہ آدمی کسی بھی چیز کی فضیلت دوسرے پہ جو ہوتی ہے، اس کی کوئی امتیازی صفات کی وجہ سے ہوتی جو دوسرے میں نہیں ہوتی۔ وہ تمہارے اندر کیا صفت ہے جو کسی اور امت میں نہیں ہے؟ وہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں ساری انسانیت کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، عربوں کے لیے، عجم کے لیے، مشرق والوں کے لیے، مغرب والوں کے لیے، شمال والوں کے لیے، جنوب والوں کے لیے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، ان کی ہدایت کے کام کے لیے، ان کے نفع پہنچانے کے لیے تمہیں نکالا گیا ہے۔ تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکلنا یہ ساری انسانیت کی خیر خواہی کے کام کے لیے ہے۔ اور وہ کام کیا ہے کہ تم نیکیوں کو پھیلانے کی محنت کرو گے، برائی کو مٹانے کی محنت کرو گے، اللہ پر ایمان رکھو گے۔ یہ تمہاری فضیلت ہے، امتیازی صفت ہے، تمہیں اس کے لیے چنا گیا ہے۔ وہ اجتباکم، تمہیں چنا ہے اللہ تعالیٰ نے اور تمہیں اس کے لیے پسند کیا ہے۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ تاکید کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میرے نبی آپ یہ کہہ دیجئے، اپنی امت کو بتا دیجئے کہ یہ ہے میرا کام، یہ ہے میرا راستہ، یہ ہے میرا مقصد حیات، یہ ہے میرا اصل منصب، کہ میں لوگوں کو بلاتا ہوں اللہ کی طرف،
اس یقین کے ساتھ کہ یہ بالکل حق ہے، اللہ کی طرف بلانا، اللہ کے دین کی طرف بلانا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کی طرف بلانا، اللہ کے عوامر کی طرف بلانا، یہ میرا کام ہے، میرا بھی یہ کام ہے، اور میری اتباع کرنے والے ہر مسلمان کا جو مجھ پر ایمان لایا ہے اس کا بھی یہی کام ہے۔ تو ہم اور آپ بہت مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے پیارے نبی خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، سید ولد آدم، دو جہاں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر آپ والا کام اللہ نے ہمیں دے دیا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب کام کیا ہے، محنت کیا ہے، کیا کرنا ہے اس امت میں، کیا ذمہ داری ہے ایک ایک مسلمان پر، ایک ایک امتی پر کیا کام ہے، کیا ذمہ داری ہے؟ سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے، سب سے پہلا کام ہر مسلمان کا کہ وہ اس بات کی محنت کرے کہ غلط دلوں کے اندر سے غلط یقین نکلے اور اللہ کی اطاعت کا یقین دلوں میں آئے، صحیح یقین دلوں میں آئے۔ سب سے پہلی محنت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی محنت، اس بات کی محنت کرنا اور یہ آواز لگانا، گلی گلی پھر کر، گھر گھر، ایک ایک انسان کے پاس جا کر، بازاروں میں، میلوں میں، گھروں پہ جا کر، کام کی جگہوں پہ جا کر، گلی گلی اس بات کی محنت کرنا، ہر انسان کی خیر خواہی اور ہمدردی اور اس کی ہدایت کی چاہت کو دل میں لے کر اور بے غرض ہو کر ان کے پاس خود چل کر جانا اور جا کر یہ آواز لگانا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے، اللہ کے ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ ہی ہمارا معبود ہے، اللہ ہی ہمارا مقصود ہے، اللہ ہی ہمارا مطلوب ہے، اللہ ہی ہمارا محبوب ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مقصود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا محبوب نہیں۔ یہ ساری کائنات کو بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ یہ نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، نہ سمندر تھے، نہ درخت تھے، نہ دریا تھے، نہ انسان تھا، نہ جنات تھے، کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ہمارا اکیلا اللہ موجود تھا۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، اور وہی ظاہر ہے، اور وہی باطن ہے۔ اس نے اکیلے نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے۔ یہ آسمان خود نہیں بنا، اللہ کے ارادے سے بنا ہے۔ یہ زمین خود نہیں بنی، اللہ کے امر سے بنی ہے۔ یہ سورج اور چاند یہ خود نہیں پیدا ہوئے، ان کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ دنیا کے سارے درخت یہ خود نہیں پیدا ہو گئے، بلکہ اللہ نے ان کو بنایا ہے۔ ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے، وہی خالق ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اسی نے پیدا کیا ہے، اور وہ ایسا خالق ہے کہ ساری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد کائنات کے ذرے ذرے پہ اس کی ملکیت ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، یہ آسمان بھی اللہ کی ملکیت میں ہے، زمین بھی اللہ کی ملکیت میں ہے، سورج و چاند بھی اللہ کی ملکیت میں ہے۔ وہ اکیلا خالق بھی ہے اور وہی اکیلا مالک بھی ہے۔ اس ساری کائنات کا اکیلا پیدا کرنے والا، پیدا کرنے میں اس کا ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور ملکیت میں بھی کوئی شریک نہیں ہے، اور اس ساری کائنات پہ اسی اللہ کا تصرف ہے۔ وہ جس طرح چاہے اس ساری کائنات کو استعمال کر لے۔ وہ ساری دنیا میں جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں کا بنانے والا بھی اللہ ہے،
اور سارے حالات کا بنانے والا بھی اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چیزیں تو اللہ نے بنا دی اور حالات چیزوں کے ذریعے آ رہے ہیں۔ دنیا کی چیزیں کم ہیں تو حالات بگڑ جائیں گے، اور چیزیں زیادہ ہوں گی تو حالات درست ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، حالات کا تعلق چیزوں کے کم اور زیادہ ہونے سے نہیں ہے، دنیا کے نقشوں کے کم اور زیادہ ہونے سے نہیں ہے، بلکہ حالات بھی مخلوق ہیں اور ان کا پیدا کرنے والا بھی اکیلا اللہ ہے۔ کامیابی اور ناکامی یہ اللہ کے قبضے میں ہے، عزت و ذلت کا مالک اکیلا اللہ ہے، نفع اور نقصان کا مالک اکیلا اللہ ہے، خوشیاں اللہ کے ارادے سے آتی ہیں اور غم اور پریشانیاں بھی اللہ کے ارادے سے آتی ہیں۔ وہ اللہ بڑی قدرت و طاقت والا ہے۔ اس اللہ نے دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، اپنے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اپنے خزانوں سے براہ راست استفادے کے لیے اس نے اپنے احکامات نازل کیے ہیں۔ ہر حال میں اللہ کے احکامات نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے احکامات اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ جب بندے اللہ کے احکامات کو اللہ کے پیارے نبی کے طریقے سے پورا کریں گے تو اللہ کے خزانوں سے براہ راست لینے والے بن جائیں۔ یہ یقین دلوں کی زینت بنے، یہ دل صحیح یقین سے مزین ہو۔ اس انسان سے سب سے پہلا مطالبہ یہ ہے اور سب سے پہلی ہماری محنت یہ ہے کہ انسان تجھے اللہ نے بنایا ایک گندے قطرے سے۔ انسان کو جو پیدا کیا ہے کس چیز سے پیدا کیا؟ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس کو ماں کے رحم کے اندر نطفہ بنا کے رکھا۔ ایک گندا قطرہ ماں کے رحم میں اتارا اور پھر اس قطرے کو جمع ہوا خون بنایا، علقہ بنایا۔ اس جمے ہوئے خون کو پھر اللہ تعالیٰ نے گوشت کا لوچڑا بنا دیا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم جعلنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس گوشت کے لوچڑے پہ اس کے اندر ہڈیاں لگا دی، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھا دیا اور یہ ایک مکمل انسان بن گیا اور ایک بہترین انسان بن کر اس کو اللہ نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اے انسان، تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، سڑی ہوئی مٹی سے، من حمأ مسنون۔ گارے اور پانی کو ملا کے جب ڈال دیا جائے نا تو اس سے مٹی سڑ جاتی ہے، اس سے بدبو آ رہی ہوتی ہے۔ اس سے آدم علیہ السلام کا لوچڑا بنایا گیا۔ آدم علیہ السلام کو اس کے ذریعے ان کو بنایا گیا۔ تو گویا کہ سڑی ہوئی مٹی، کھنکھناتی ہوئی مٹی سے انسان بنا، گندے قطرے سے بنا۔ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے وہ چیز بالکل بے حیثیت چیز ہے، لیکن اے انسان تجھے بنایا سب سے زیادہ حسین۔ جس چیز سے بنایا وہ چیز بہت بے قیمت اور بے حیثیت، لیکن تجھے اتنا خوبصورت بنایا ہے، اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان، میں قسم کھاتا ہوں انجیر کی، زیتون کی، طور سینا پہاڑ کی، اس امن والے مکہ کے شہر کی۔ تحقیق میں نے انسان کو خوبصورت سانچے میں بنایا ہے۔ تو اتنا خوبصورت ہے کہ جس سانچے میں بنایا گیا ہے اس سانچے کے حسن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو جس انسان کو سانچے میں بنایا ہے وہ کتنا خوبصورت ہے۔ تو اللہ نے اپنی قدرت دکھائی ہے کہ بالکل ایک بے قیمت چیز سے اتنی قیمتی چیز بنا دی انسان۔ کائنات کا دولہا انسان ہے۔
اتنا خوبصورت بنایا انسان تجھے کہ تو فرشتوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اور کیوں اتنا خوبصورت بنایا؟ کہ تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. کس کے لیے بنایا ہے؟ ہاں، اللہ نے اس کو اپنے لیے بنایا ہے، اپنے لیے بنایا ہے. اس لیے ہر نبی کی پہلی محنت یہ ہے کہ انسان تجھے اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے، اس لیے اپنے دل کو اللہ کے غیر سے خالی کر لے. اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکل جائے، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے، مخلوق سے زندگی بننے کا یقین دلوں سے نکل جائے، ایک خالق سے زندگی بننے کا یقین دلوں میں آ جائے، مال سے زندگی بننے کا یقین دلوں سے نکل جائے، اعمال سے زندگی بننے کا یقین دلوں میں آ جائے، دنیا کی فکر ختم ہو کر آخرت کی فکر پیدا ہو جائے. انسان تجھے سب سے خوبصورت بنایا ہے، اس لیے اپنی خوبصورتی کو خراب نہ کر. اگر تیرے دل میں غلط یقین ہوگا تو تیرا حسن بیکار ہو جائے گا. تیری خوبصورتی کو باقی رکھنے کے لیے تجھے اللہ نے ایمان کا حکم دیا. وَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. اس کا یقین دل میں اتار لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مقصود اور مطلوب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی چیز لگانے کے قابل نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کام بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مسائل کو حل کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی بنانے والا نہیں. یہ یقین دلوں کی زینت بن جائے. اور غلط یقین جو کہ گندگی ہے، نجاست ہے، وہ غلط یقین دلوں کے اندر سے نکل جائے. مشاہدے کا یقین، تجربے کا یقین، اللہ کے غیر کا تاثر، اللہ کے غیر کا یقین دلوں سے نکل جائے. جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہاں سے یقین ہٹ جائے اور ایک اللہ سے ہونے کا یقین دلوں کی زینت بن جائے. جب یقین دلوں میں آئے گا تو یہ دل بھی خوبصورت بن جائے گا. اس لیے کہ اس انسان کے دل کو خوبصورت بنانے کے لیے وہ اللہ جو سب سے خوبصورت ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے بنانے والوں میں، وہ اللہ اندر میں آئے گا دل میں تو یہ دل بھی خوبصورت بن جائے گا. جب وہ اندر میں یقین آئے گا، اللہ کی ذات کا یقین، ایمان اللہ کے تعلق کا نام ہے، ایسا اللہ سے گہرا تعلق ہو جائے کہ پھر اللہ کی نافرمانی مشکل ہو جائے، اللہ کی احکامات کو پورا کرنا آسان ہو جائے. جب یہ ایمان دل کی زینت بنتا ہے اور اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے تو پھر اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے اس کو سب سے زیادہ لذیذ معلوم ہوں گے. سب سے زیادہ محبوب ترین چیز اللہ کے اوامر سے نظر آئیں گے اور ہر حال میں یہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنے والا بنے گا. گویا کہ پورے دین کو اپنی زندگی میں لانے والا بنے گا. دین کو بھی اللہ نے سب سے خوبصورت دین دیا ہے ہمیں. انسان بھی سب سے خوبصورت اور اللہ تعالیٰ احسن الخالقین، بنانے والوں میں سب سے زیادہ خوبصورت. جو دین اللہ نے دیا ہے وہ دین بھی سب سے زیادہ خوبصورت. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. پھر جو اللہ نے ہمیں نبی دیا، جس نبی کے طریقوں کی دعوت دی گئی ہے، جس نبی کی سنتوں کی طرف دعوت دی گئی ہے، وہ نبی بھی سب سے خوبصورت دیا گیا. سارے نبیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت آمنہ کا لال، امام الانبیاء، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. ان کے طریقوں کو اختیار کرنا. آپ کو اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا تو نبی بھی اللہ نے سب سے زیادہ خوبصورت دیا، دین بھی سب سے زیادہ خوبصورت دیا. اور وہ قرآن پورے دین کی طرف ہمیں دعوت دے رہا ہے، وہ قرآن جو اللہ کی رضا والی زندگی سکھا رہا ہے، وہ قرآن بھی سب سے خوبصورت ترین کتاب ہے. اللہ نزل احسن الحدیث کتابہ، سب سے خوبصورت کتاب وہ بھی قرآن ہے. وہ بھی اللہ نے سب سے خوبصورت چیز ہمیں دی.
تو ہمارا اس امت کا سب سے پہلا کام اپنے دلوں کو خوبصورت بنانے کے لیے اللہ سے ہونے کو بار بار کہنا، اللہ کے احکامات کی طرف لوگوں کو بلانا، اللہ کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرنا، اللہ کی قدرت اور طاقت کو بیان کرنا اور اس کے احکامات کی طرف دعوت دینا، پورے دین کی طرف دعوت دینا، اور اس بات کی دعوت دینا کہ دیکھو ہر حال میں اللہ کے احکامات کا نبی کے طریقے پہ پورا کرنا یہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی کہیں نہیں ملے گی۔ اگر کہیں کامیابی نظر آ رہی ہے، دین کے علاوہ، احکامات کے علاوہ کہیں کامیابی نظر آ رہی ہے، وہ کامیابی کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے، کامیابی نہیں ہو سکتی۔ عزت کا دھوکہ ہو سکتا ہے، عزت نہیں مل سکتی۔ سکون و اطمینان کا دھوکہ ہو سکتا ہے، سکون و اطمینان نہیں مل سکتا۔ ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے۔ جب دلوں میں یہ ایمان اترے گا تو یہ اس کا پورا جسم اللہ کے احکامات سے مزین ہوگا۔ پھر یہ آنکھیں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں دیکھیں گی، یہ زبان اللہ کے حکم کے خلاف نہیں بولے گی، یہ کان اللہ کے حکم کے خلاف نہیں سنے گا، اس کے ہاتھ اللہ کے احکامات کے خلاف نہیں اٹھیں گے، اس کا کوئی جسم کا عضو اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال نہیں ہوگا۔ اسی کا نام دین ہے۔ تو ایک تو دعوت کی محنت، گلی گلی جا کر یہ آواز لگانا کہ لوگوں اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، لا الہ الا اللہ دلوں میں اتار لو، محمد الرسول اللہ سے اپنے آپ کو مزین کر لو۔ کامیابی کا راستہ، عزت کا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی ہے۔ آپ وہ مبارک زندگی لے کر آئے ہیں کہ جو بھی وہ زندگی کو اختیار کرے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت میں چمکائیں گے۔ آپ کی ایک ایک سنت ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ نے اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت والا اپنے پیارے نبی کو بنایا ہے۔ آپ سے زیادہ کسی کو عزت نہیں دی۔ لیکن آج میرے محترم دوست بزرگوں، جیسے ہم نے آج اپنے اللہ کو نہیں پہچانا، یہ بھی تو اللہ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اگر اللہ کو پہچان لیتے تو کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کرے۔ جیسے اللہ کو نہیں پہچانا، ایسے اپنے نبی کو بھی نہیں پہچانا۔ اگر اپنے نبی کو پہچان لیتے تو کبھی اللہ کے نبی کی سنتوں کے خلاف زندگی نہ گزارتے۔ آپ ایسی مبارک شریعت لے کر آئے ہیں، اتنی مبارک شریعت لے کر آئے ہیں کہ جس کا دن تو روشن ہے ہی، اس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے۔ کامل اور مکمل دین اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ زندگی کے ہر موڑ میں، ہر حال میں، ہر مسئلے میں حضور پاک علیہ السلام نے طریقے بتائے ہیں۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی دعوت، یقینوں کے بدلنے کی دعوت، کہ غلط یقین دلوں سے نکلے اور ایک اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین دلوں میں آئے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی دعوت، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ کے جو طریقے ہیں وہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ آپ کے علاوہ جتنے طریقے دنیا میں رائج ہیں وہ سب ناکامی اور بربادی کی طرف لے کر جانے والے۔ اس کی دعوت دینا اور احکامات کی طرف بلانا، اوامر کی طرف بلانا، اور پھر عبادات میں سب سے بڑی عبادت وہ نماز کو بنایا گیا۔ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، سب سے پہلے انسان کا جو محاسبہ ہوگا، سب سے پہلے اس کی نماز دیکھی جائے گی۔ اگر نماز اچھی نکل آئی تو سارے اعمال اچھے نکلیں گے، اور نماز اگر صحیح نہ نکلی تو سارے اعمال خراب نکلیں گے۔
نماز اس کو دین کا ستون بنایا گیا، نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے، اور نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھڑکھڑاتا ہے، اور نمازی یہ اپنے اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ تو اپنی نمازوں پہ محنت کر کے نمازوں کو صحیح یقین کے ساتھ پڑھنا، حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پہ نماز پڑھنے کی محنت کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ نماز پڑھنا، اور اللہ کے دھیان کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور نفس کے مجاہدے کے ساتھ نماز پڑھنے کی محنت کرنا، تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام پھیرنے تک اللہ کے خیر کا خیال نہ آئے۔ جب یہ نماز بن جائے گی تو ساری زندگی بن جائے گی، ساری زندگی بن جائے گی۔ تو دوسری محنت عبادات کی محنت ہے، اس لیے کہ عبادات ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا، نبی کے طریقے پر، یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا بہترین راستہ ہے۔ اللہ کے خزانوں سے استفادے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ملک اور مال نہیں دیا، بلکہ اپنے احکامات دیے ہیں، اور اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دیے ہیں۔ جب بھی کوئی حاجت پیش آ جائے تو نماز پڑھ کر اللہ سے مانگنا، فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہو۔ تو اپنی نمازوں کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانا، جس پہ زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنی زکوٰۃ کو ادا کرے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے اس کا سارا مال اللہ پاک کر دے گا۔ نماز اگر نماز خوشو خضوع والی بن گئی، نماز کی حقیقت وجود میں آ گئی، تو نماز ہر فحش کام سے، ہر گناہ کے کام سے روک دے گی۔ زکوٰۃ صحیح طرح ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے مال کو پاک کر دیں گے، اور اس کے اندر سے بخل کو نکال دیں گے۔ رمضان کے روزے آئے اور یہ روزے کو آداب کے ساتھ صحیح طرح روزہ رکھے گا، اللہ اس کے اندر تقویٰ کو پیدا کر دے گا۔ حج اللہ نے فرض کیا ہے، اگر حج کا نصاب موجود ہے اور یہ حج اس میں فرض ہو چکا ہے تو حج ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ اس میں اطاعت کا مادہ پیدا کر دے گا، اور ہر حال میں حضور پاک علیہ السلام کا کامل یہ متبع بنے گا، اور اس کی زندگی احکامات کے مطابق ہو جائے گی۔ تو عبادات کو صحیح کرنے کی محنت، خود بھی یہ محنت کرنا، ہر مسلمان کو اس محنت کے لیے تیار کرنا، خود بھی داعی بننا، ہر ایک کو داعی بنانا، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے کلام سے زیادہ اللہ کے تقرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہ قرآن پاک وہ اللہ کی کتاب ہے جو ایسی سفارش کرنے والی ہے کہ اس کی سفارش کبھی رد نہیں ہوگی، اور ایسے جھگڑالو ہیں کہ اس کا جھگڑا ہمیشہ تسلیم کیا جائے گا۔ جو اس کو اپنے آگے رکھے گا قرآن کو، یہ اس کو جنت میں لے جائے گا، اور جو قرآن کو پیچھے کر دے گا یہ اس کو جہنم میں گرا دے گا۔ تو روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، اس کا اہتمام، موقع موقع کی دعاؤں کا اہتمام، اس لیے کہ جو مسنون دعائیں ہیں انہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھا ہوا ہے، یہ فوراً دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ کا ذکر کثیر کرنا تاکہ دلوں کے اندر سے سختی نکل جائے، اللہ کی معرفت کا نور دلوں میں آ جائے، دل نرم ہو جائیں، اللہ سے تعلق قائم ہو جائے۔ ذکر کرنے والا یہ ذکر کے ذریعے اللہ کا بہت مقرب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ جو غفلت کے ماحول میں ذکر کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے ذاکر اللہ فی الغافلین کالمقاتل خلف الفارین، غفلت کے ماحول میں ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے جہاد کے میدان میں لوگ بھاگ رہے ہوں اور یہ اکیلا کھڑا ہوا دشمن کا مقابلہ کرنا۔ غفلت کے ماحول میں ذکر کرنے والا ایسا ہے جیسے پورا درخت خشک ہو چکا اور اس میں ایک ٹہنی تر نظر آ رہی ہے، یا ایک تاریک کمرہ ہے اس میں چراغ جلا دیا گیا،
اس لیے ذکر کے ذریعے اللہ سے تعلق قائم کرنا، خود بھی ان اعمال کا اہتمام کرنا اور ہر مسلمان کو ان اعمال کا کرنے والا بنانا اور ان اعمال کا داعی بنانا، اور پھر اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنانے کی محنت کرنا۔ اپنے اخلاق کو بہترین سے بہترین بنانا۔ ہر مسلمان کا اکرام، جس کے دل میں ایمان ہے وہ قابل احترام ہے۔ المؤمن مالف ولا خیر فی من لا یالف ولا یولف۔ فرمایا کہ مسلمان یہ محبت کی جگہ ہے، اور جو نہ محبت کرے اور نہ اس سے محبت کی جائے اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ فرمایا سارے مسلمان آپس میں محبت میں اور اپنے تعلق میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم ہوتا ہے۔ اگر جسم کے ایک عضو میں تکلیف ہو جائے سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے، آنکھ میں درد ہو جائے تو سارا جسم پریشان ہو جاتا ہے، ایک سر میں درد ہو جائے پورا جسم پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح یہ سارے کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے معاون ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں۔ فرمایا کہ مسلمانوں آپس کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ بغض نہ کرو، لا تباغضوا، ایک دوسرے سے نفرتیں نہ کرو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، بلکہ آپس میں اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کے رہو۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ مسلمان مسلمان کو تکلیف دیتا ہے، نہ اس پہ ظلم کرتا ہے، نہ مسلمان مسلمان کو حقیر سمجھتا ہے۔ مسلمان مسلمان کی مدد کرنے کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے، بلکہ ہر وقت مسلمان مسلمان کی مدد کرتا ہے۔ فرمایا کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت سارے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان بھی گناہ ہے، بدگمانی گناہ کی بات ہے۔ کسی مسلمان کی کمیوں کو تلاش نہ کرو، کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو، کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی مسلمان کی آبرو ریزی نہ کرو۔ سب سے بدترین سود مسلمان کی آبرو ریزی ہے۔ ہر مسلمان کا اکرام کرنا، ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ اخلاق کیا ہے؟ ہر ایک کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا۔ فرمایا کہ جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ساری خیروں سے محروم کر دیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر نرمی کی کوئی شکل و صورت ہوتی تو یہ اتنا خوبصورت ہوتی نرمی کہ لوگ اس سے زیادہ خوبصورت چیز کو دیکھ نہیں سکتے تھے، اور اگر سختی کی کوئی شکل و صورت ہوتی تو اتنی بدنما شکل ہوتی کہ اس سے زیادہ بدنما شکل کسی کی نہ ہوتی۔ نرمی، تواضع، عاجزی، انکساری، معاف کرنا، درگزر کرنا، صلہ انقطاع، جو تم سے توڑے تم اس کے ساتھ جوڑ کا معاملہ کرو۔ واعف عمن ظلمک، جو تم پر زیادتی کرے، ظلم کرے، اس کو معاف کر دو۔ واحسن الی من اساء الیک، جو تمہارے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو۔ یہ ہے اعلیٰ اخلاق، یہ ہے اخلاق کا اعلیٰ معیار۔ پھر اپنے معاملات کو اچھا کرنا، اپنے بھی اخلاق کو اچھا کرنا، اوروں کو بھی اس کی دعوت دینا اور اس کا داعی بنانا۔ اپنے معاملات، لین دین، کاروبار، اس کو حرام سے پاک کرنا۔ ہماری کمائیاں بھی حلال ہوں، ناجائز کمائیاں نہ ہوں۔ علماء کرام سے مسائل پوچھ کر زندگی کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکامات کو علماء کرام سے معلوم کرنا۔ علماء کرام
یہ ہماری آنکھوں کا تارا ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام کے وارث ہیں۔ عالم کا ساری رات سونا عابد کی ساری رات عبادت سے افضل ہے۔ ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اس لیے علماء کرام کی دل سے قدر کرنا، احترام کرنا، ان کا ادب کرنا، اور زندگی کے ہر موقع پر علماء کرام سے پوچھ کر اپنے سارے مسائل معلوم کر کے زندگی گزارنا۔ اپنا کاروبار ہے، تجارت ہے، زمیندارہ ہے، ملازمت ہے، جو لین دین ہے اس کو علماء کرام سے معلوم کر کے اس کے مطابق کاروبار کرنا۔ فرمایا رحم اللہ عمران سمحا اذا باع وسمحا اذا اشترى وسمحا اذا اقتدى۔ اللہ اس آدمی پر، اس تاجر پر اللہ تعالیٰ رحم کرے کہ جب وہ کوئی چیز بیچے تو وہ بھی نرمی کے ساتھ، خریدے وہ بھی نرمی کے ساتھ، اپنے حق کا مطالبہ کرے وہ بھی نرمی کے ساتھ کرے۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ تاجر جو سچائی کے ساتھ تجارت کرے، امانت داری کے ساتھ تجارت کرے، اس کا حشر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو۔ ایک زمیندار ہے، وہ زمیندارہ کر رہا ہے، فرائض کو ادا کرتے ہوئے زمیندارہ کر رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کی جو فصل تیار ہوتی ہے اور فصل کے تیار ہونے کے بعد اس فصل میں سے کوئی چور چوری کر گیا یا کوئی پرندے نے اس میں سے کچھ کھا لیا، تو جتنا اس میں سے چلا گیا، پرندے نے کھایا ہے، کسی نے چوری کر لی، یہ زمیندار کو اس کے صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور جب تک وہ فصل کھڑی رہے گی یہ اللہ کی پاکی بیان کرے گی، تسبیح کرے گی، اور اس کی تسبیح کرنے کا ثواب زمیندار کو ملتا ہے۔ مسلمان کا زمیندارہ کرنا احکامات کے مطابق یہ بھی اللہ سے بڑے انعامات دلانے کا ذریعہ ہے۔ ایک مزدور ہے، اللہ کے نبی نے مزدور کو مزدوری کرنے کا طریقہ بتایا کہ مزدوری کر رہا ہے امانت داری کے ساتھ کرے، خیانت نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، ذمہ داری پوری ادا کرے، ایب کو نہ چھپائے۔ فرمایا وہ مزدور جو اپنے ہاتھوں سے مزدوری کر رہا ہے، جب یہ شام کو تھکا ہارا آتا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق اس نے مزدوری کی، جب یہ تھکا ہارا رات کو گھر پہ آتا ہے، شام کو آتا ہے، تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ من امسا کالن بعمل یدیہ امسا مغفورا لہ، جو شام کو دونوں ہاتھوں کے محنت کرنے سے تھک کر آتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے معاملات کو اللہ کے احکامات کے مطابق لانا، ہر ایک کو اس کی دعوت دینا اور اس کا داعی بنانا، معاشرت حضور پاک علیہ السلام کے طریقے پر ہو، رہن سہن، گھر کا رہن سہن، کھانا پینا، شادی غمی، یہ جتنے بھی رہن سہن کے کام ہیں، ان کے اندر بھی غیروں کی معاشرت سے اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا۔ ہماری معاشرت کی بنیاد سادگی پر ہے، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد خواہشات پر نہیں ہے، سادگی پر ہے۔ دنیا کی بے رغبتی، قناعت، تھوڑے پہ گزارا کرنا، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا، کھانے میں سادگی، لباس میں سادگی، مکان میں سادگی، زندگی کے ہر کام میں سادگی، کم سے کم دنیا پہ گزارا کرنا، اسراف سے اپنے آپ کو بچانا، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچانا، خواہشات والی زندگی یہ مسلمانوں کو نہیں دی گئی۔ مسلمان کی معاشرت اس کی بنیاد سادگی پر ہے۔ فرمایا سادگی ایمان میں سے ہے، سادگی ایمان میں سے ہے۔ ایمان والا سادگی اختیار کرے گا، جو دنیا میں تھوڑی روزی پہ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کا قیامت کے دن اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد احسان پر ہے، لوگوں کے ساتھ احسان کرنا۔ وَأَحْسِنُوا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا احسان کرو لوگوں کے ساتھ،
اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، ہر ایک کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو۔ اعدلوا هو اقرب للتقوى، عدل کے ساتھ زندگی گزارو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ قیامت کے دن وہ امام، وہ بادشاہ، وہ عادل حکومت کا عہدیدار جو عدل کے ساتھ کام کرے گا، عدل کے ساتھ فیصلے کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا۔ عدل و انصاف سے زندگی گزارنا، احسان کر کے زندگی گزارنا، اور معاشرت، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد ایثار پر ہے۔ خود تکلیف برداشت کر کے اوروں کو راحت پہنچانا، خود بھوک برداشت کر کے اوروں کو کھانا کھلانا، خود پیاس برداشت کر کے اوروں کو پانی پلانا۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، صحابہ کرام کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ یہ خود بھوک برداشت کر کے اوروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اوروں کو کھلاتے ہیں۔ تو اپنی معاشرت کو پاکیزہ بنانا اور اس کی لوگوں کو دعوت دینا اور اس کا داعی بنانا، اور ہر عمل صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے، اخلاص کے بغیر کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی سب سے پہلے حدیث ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر ایک کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ کے راستے میں نکلنا، گھر بار کو چھوڑنا، جس کی یہ ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہے، یہ ہجرت اللہ کے رسول کے یہاں مقبول ہے۔ اور وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے تو دنیا تھوڑی مل جائے گی، عورت کے لیے ہے عورت مل جائے گی، نکاح ہو جائے گا، بس وہی ملے گا جو نیت کی۔ اس لیے ہر عمل میں اللہ کی رضا کو مقصود بنانا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ نے فرمایا معاذ، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرنا، اخلاص سے کیا ہوا تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جاتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ السلام نے یمن بھیجا اور یہ فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ جب آئندہ سال آؤ تو مجھ سے ملاقات نہ ہو اور میری قبر پہ سے گزر ہو۔ تو حضرت معاذ بہت داڑے ماں کے روتے رہے، لیکن اللہ کے نبی کے کہنے پہ چلے گئے۔ جب واپس آئے اور حضور بھی روتے رہے، واپس آئے تو حضور کی قبر پہ بیٹھے ہوئے تو کہا کہ میں نے اس قبر والے سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سے محبت کرتا ہے۔ ایسے نیک بندے، نیکیاں خوب کرنے والے، تقوی والے، چھپے چھپے رہنے والے، اگر مجلس میں نہ آئیں تو ان کو کوئی تلاش نہیں کرتا، آ جائیں تو کوئی ان کو قریب نہیں کرتا، کوئی دنیا میں کوئی ان کو جانتا نہیں ہے، لیکن ان کے دل ہدایت کے چراغ میں جو تاریخ سے تاریخ فکروں سے نکل جاتا ہے۔ تو عمل میں اخلاص، اس کی دور کو اس کی دور کو تیار کرنا، اس کے داعی بنا، اور یہ سارے اعمال اور پورا دین خود بھی سیکھنا، اس کو اپنی زندگی میں لانا اور اس کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے